زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے۔ السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والا ہے۔ یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والا بیان ہے۔ بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت مزہ آئے گا۔ چلو دوستو بیان کو ہم مل کر سنتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر سنیے بیان کو، اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر بیان کو مکمل کریں۔ کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا، میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے، اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئیں، نرم زمین پہ پیشاب کرو چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا، لوگوں پیشاب کی چیٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے،
وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ، وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچے، پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے، یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت، مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے۔ ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا۔ عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ جو واہی، تباہی، بکواس، خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا۔ تو دو صحابی، دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ شیخ اتار کہتا کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند۔
جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے لوگوں کے شکوے سے بند کر، تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ یہی شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، خاطر کسر مرنجاں اے پسر، خاطر کسر مرنجاں اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا، گھائل نہ کر، ورنہ تجھے بھی یوں ہی تیر لگیں گے۔ اور ہمارے یہاں درس نظامی میں، عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، کافیہ نحو کی کتاب ہے، جس میں ایک شعر لکھا ہے، جراحت السنان لہل تیامہ، جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسانہ۔ ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ علل اعلان فرمایا، سر میدان فرمایا، لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو۔ ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ میری ضمانت ہے، میں تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا۔ گھر میں کیسی خوبصورت بیوی ہو، لیکن چوڑی جو کوڑا اٹھانے صفائی کرنے بھنگن آتی ہے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے۔ گھر میں اللہ پاک نے عورت دی ہوئی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسینہ بھی ہے، قد و قامت بھی ہے، لباس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مزاج جو بدماشی والا ہے، جو بغیر صفائی کے لیے آئی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، جو نوکرانی کپڑے دھونے آتی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے للچائی نظروں سے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بھیک مانگنے آئی کھڑی ہے، وہ خیرات مانگنے آئی ہے، یہ بدماش اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے، سیدنا فاروق اعظم سبقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی کی حکومت کا دور ہے۔ مصر کے کرنل نے فاروق اعظم کو خط لکھا، میرے علاقے کے عیسائیوں نے بہت بڑی سازش کی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں جمع کی ہیں، لڑکیاں اکٹھی کی ہیں، اور کوٹھے پہ چڑھا کر کے گانے بجانے کا پروگرام بنایا ہے، ڈانس کا پروگرام بنایا ہے، ناچ کا انتظام کیا ہے، اور فوج وہاں سے گزرے گی، لشکر مسلمانوں کا وہاں سے گزرے گا۔ عیسائیوں نے یہ سارے کا سارا اسی لیے جال بچایا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں فرق آئے، بے ایمانی آئے، بدماشی آئے، اور گزرنے کا راستہ کوئی نہیں، لشکر کہاں سے گزاروں، میری رہنمائی فرماؤ، مجھے حکم دو میں کیا کروں۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور راستہ تلاش کرو، یا ان عیسائیوں کو پکڑ کے مارو، یا ان کی لڑکیوں کے وٹے مارو، ان کو وہاں سے دھکا دے دو۔
کیا بات کہی جو آج میری تیری عقل میں آنے والی نہیں، میری تیرے ذہن میں آنے والی نہیں، میری تیری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، مصر کے کرنل کو خط لکھا، جنرل کو خط لکھا، فرمایا او اللہ والے کوئی خطرے والی بات نہیں، سارے مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کر کے، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے سورۃ نور کی قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے، اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے۔ فاروق اعظم کا یقین ہے نا کہ مسلمان قرآن سن کر اس کے خلاف نہیں چلتا۔ اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہو۔ اگلے دن میں ایک جگہ گیا تو فوتگی میں ایک آدمی قرآن کریم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور سارے کہہ رہے تھے کہ منجا چارپائی جو ہے جنازے کی، میت کو قرآن کے نیچے سے گزارو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بس بخشش ہو جائے گی؟ قرآن کریم نے ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو۔ تو میں نے کہا خدا کے بندو، اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ ادڑواتا، زمیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، سعید ابن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا۔ کافی دن ہو گئے، ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ میت کی چارپائی جو ہے وہ میت کے سرانے پہ رکھا ہوا، جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تو خود فیصلہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دے اور پھر اسی راستے سے گزار۔ یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، نفس بھی تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ۔ اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا، جنرل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا، ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مصر کے جنرل نے، مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے، اسی گلی سے، اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں،
حسن و جمال کا پیکر جمع ہے، ڈانس ہے، گانا ہے، بجانا ہے۔ آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، جس گھر میں کبھی گانا بجانا نہیں ہوا، آج ٹی وی ٹیلی ویژن آ گئی، اس کی وجہ سے گانا بجانا ہو رہا ہے۔ گھر گھر میں وی سی آر کی ٹھنکار لگی ہوئی ہے، اور گھر والوں کا خیال بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، بچیوں کے اخلاق تباہ ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے حاجی نمازی مولویوں کے گھروں میں وی سی آر آ گئے۔ ایمانداری سے خانے خدا میں بیٹھ کے فیصلہ کرو، ہمیں مرتے وقت ایمان کی رتی کیسے ملے گی؟ مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، فوج مسلمانوں کی گزر رہی ہے، لڑکیوں نے ڈانس کیا، گانا بجانا کیا، تالیاں بجائیں، عجب انداز کا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آنکھ ابتدائی گناہ کرتی ہے، پہلا زنا آنکھ سے ہوتا ہے۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنے برے ہو گئے، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کسی نے فوراً اعتراض کر دیا وہی آئی ہے آسمان سے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، جب سے میری مجلس میں وہ آدمی آ کے بیٹھا ہے، میری مجلس میں گناہوں کی بدبو مچ گئی۔ آج لوگ حرام خوری کو حرام خوری نہیں سمجھتے، بدماشی کو بدماشی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سن کر کے جانے والی فوج گزر رہی ہے، لشکر گزر رہا ہے، لڑکیوں نے سوال کر دیا اور جانے والوں کوئی تو سر اٹھاؤ، کوئی تو یہ حسن کا نظارہ دیکھو، کوئی تو یہ ڈانس دیکھو، ناچ بجانا دیکھو۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن کریم سن کے آئے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کبھی سنا۔ انہوں نے 2 آیتیں سنی، پورے لشکر میں پوری فوج میں ایک آدمی ایسا نہیں جو سر اٹھا کے دیکھے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ کی قدرت کا کام دیکھو، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والوں اور مسلمانوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسا قرآن جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو ڈانس اور گانے بجانے سے روک دے، حسن و جمال کا پیکر ہم نے اکٹھا کیا، کوئی دن دیکھنے والا نہ ہو، اور مسلمانوں ہمیں بھی وہ قرآن کریم سناتے جاؤ۔ ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا جا رہا ہے اور پڑھتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ان ذالکم ازکیٰ لکم، پرہیزگاری اپناؤ۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی دیکھتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی مسلمان سپاہی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، چلتے چلتے نے لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگا دی، اور قرآن پڑھنے والوں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، اب قرآن کریم سے دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے۔ ساری مسلمان بن گئی، توبہ کر لی، استغفار کیا۔ آج مسلمان کی موت آ رہی ہے تو کنجری کا گانا سنتے ہوئے، یہ جتنے بسوں میں، ٹرکوں میں، ویگنوں میں ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کوئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں؟ کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔ جنازہ گزر رہا ہے تو
رستے میں بھی گانے ہی بجانے کی آواز آ رہی ہے، حتیٰ کہ قبر میں دفن کر رہے ہیں، مٹی پڑ رہی ہے، گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے۔ قبرستان کے چاروں طرف گانا بجانا، بازاروں میں چاروں طرف گانا بجانا، گھر گھر میں گانا بجانا، اور بدماشی پھر کس بلا کا نام ہے؟ بے غیرتی کمینہ پن کس بات کا نام ہے؟ شادی مکمل نہیں ہوتی مسلمان کے چھوکرے کی جب تک وہ باجا نہ بجائے، گانا بجانا نہ کرے، خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کرو خوب رج رج کے کرو جو کسی کے دل میں آتا ہے، مگر یاد رکھو یہ بات، خدا کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے۔ تم نے جو کمر باندھ رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے آقا نے منع فرمایا، یاد رکھو۔ پھر خدا نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر آ جا میں تجھے سخت عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ پھر ایسا ایسا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب۔ کئی سال ہو گئے اخباروں میں آیا تھا، کوئی نئی نہر کھدوائی گورنمنٹ نے، کھدائی کے دوران پرانا قبرستان آیا، ایک ایکسپین صاحب کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا اور کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اور اس کی کھوپڑی کے قریب کئی شیر کا ایک وٹھوا بچھو بیٹھا ہے، گوشت نہیں، چمڑا نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ تو لکھا تھا کہ جب وہ ڈک مارتا تھا کھوپڑی میں، پیروں کی طرف سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ کوئی ٹھکانہ عذاب الہی کا، جتنا وہ کریم ہے، جتنا وہ رحیم ہے، جتنا وہ ستار و غفار ہے، جب اس کی بے نیازی پہ آئے تو قہار و جبار بھی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے سکون نکل گیا، اطمینان چلا گیا، خیر و برکت رخصت ہو گئی، اللہ اللہ ہمارے گھروں میں نہیں رہی، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ بتاؤ یہ گھر ہے مسلمان کا گھر ہے یا کراڑ کی منڈی ہے؟ بس وہ طریقہ تجھے بتا دیا ملا نے کہ مرنے کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھوا لینا، 80 سال کی نمازیں ختم، 80 سال کے روزے معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی بدماشی معاف ہو جائے گی، جوا تاش سارا معاف ہو جائے گا۔ چٹی داڑھی، بڑھے پایا ہوا، قبر میں پاؤں لٹک رہے، اب بھی تاش کھیل رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں جو آدمی تاش کھیلتا ہے ایسا سمجھو جتنی دیر تک تاش کھیلتا رہا جیسا کہ سور کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے۔ اور اتنی سختی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمائی کہ جوا کھیلنے والا، تاش کھیلنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ یہاں ساری رات کھپ جاتی ہے، بچپن سے عادت پڑتی ہے غلط چیزوں کی، نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں، نہ کوئی اور طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال دین کسی کا محتاج نہیں، قرآن کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دربار کسی کا محتاج نہیں۔ جو کرو گے تمہارے پلے باندھ دیا جائے گا، جو نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ لاکھ ملا کوشش کرے، جب تک تیرا اپنا عمل صحیح نہیں نجات ممکن نہیں۔ تم نے سہارا بنا لیا ہے، کوئی کہتا ہے میت کو قرآن کے نیچے سے گزار دو، کوئی کہتا ہے قرآن کو سرہانے رکھ دو کافی ہے۔ آؤ تم کہو گے تو صحیح، مگر سن جاؤ قاری حنیف سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، نبی کا غلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ بتاؤ غلام ہو حضور کا اور سامان ہو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرو، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی زندگی بھر یہ بات۔ غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں چیزیں نبی کی ہیں۔ غلام بھی سرکار کا، سامان بھی سرکار کا، ڈاچی بھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامان لاد رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس غلام کو لگ گیا، دل پہ تیر لگا،
फौरन मर गया। सारे सहाबा ने शोर मचाया, जन्नती 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 जन्नती, शहीद हो गया शहीद हो गया जन्नती। सरकार तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और यूं देखा, फरमाया हुआ फिन्नार, और लोगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख देख रही है, आग में चला गया। कमाल है, गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, लाठी भी नबी की, और लाता हुआ तीर खा के मर गया, अब भी शहीद नहीं। फरमाया, ओ लोगों, इसने गनीमत के माल में से बगैर तकसीम किए हुए किसी वक्त में एक चादर चुरा ली होगी, एक कंबल चुरा लिया होगा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, वो कंबल आग का बन के सारे बदन पे लिपटा हुआ है। ये यूं ही तो नहीं मस्जिद में से जुत्ती उठाकर ले जाते हैं। चलो जी, जुत्ती लग गई है, पता चलेगा, खबर आने तो दे, मौत आने तो दे। साफ नबी ने फरमा दिया कि मेरी आंख देख रही है कि वो चादर आग की बनकर सारे बदन पे लिपटी हुई है। चुनांचे एक दूसरा सहाबी उठा, तवज्जो, दूसरा सहाबी उठा और ये जो चप्पल में जो तस्मे से लगे हुए होते हैं ये लेके आया और कहने लगा, काली कमली वाले, मेरी जुत्ती का ये तस्मा नहीं था, बगैर माल तकसीम किए हुए मैंने माले गनीमत में से ये तस्मे उठाकर अपनी जुत्ती में लगा लिए थे, मैं तो वापस कर रहा हूं। आपने फरमाया, मैं नहीं लेता, ये आप जहन्नुम के अंगारे हैं। आखिर वो कौन सा वक्त आएगा जब हम होश करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब हम तदबीर करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब आखिरत की तैयारी करेंगे। वो कोई निराली उम्र मिलेगी तैयारी के लिए, किसी का पैसा खाना पड़े वो नहीं छोड़ना। परसों तरसों की बात है, सुबह सुबह मैं यहां से नमाज पढ़ के बाहर निकला, दो आदमी आए कि किसी बस से ये कट्टा गिर गया, यहां रख लो, ऐलान करना, कोई मालिक होगा आके ले जाएगा। अब हम लोग तो डरते भी हैं ना भाई, किसी की ना जाने कैसी चीज हो क्या। मैंने, दो आदमी थे, उस वक्त तक उन्होंने देखा नहीं था इसमें है क्या। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा इसमें है क्या। उसने जो खोल के देखा ना, उसमें थी साइकिल की टूटे, फौरन बेईमान हो गया, कहने लगा चलो मंडी वाली मस्जिद ऐलान करावेंगे। कट्टा मिला सड़क पे, ऐलान कराएगा मंडी की मस्जिद में। अभी ताजा बात परसों की, फौरन बेईमान हो गया कि उन्होंने समझा होगा किसी के पुराने कपड़े होंगे, कोई बोरी शोरी होगी, फिर अंदाजा लगाया होगा कि साइकिल की टुप्पे जो कीमती चीज है, या तो मेरे सामने खड़ा था या फौरन चल दिया। आवल जुल्लू मंडी मस्जिद वाली, और मंडी वाली मस्जिद वड्डी है, उत्थे ऐलान कर दे सो। आगे मोमिन का पुत्र बड़ा बद्दाई, देखन सार बेईमान थी गया। अच्छा भला क्या उम्र लंघ जाएगी, किसी के 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, किसी की जुत्ती, किसी का चादर, किसी का साइकिल, ये जो उठा लेते हैं, क्या समझते हैं हम बड़े कामयाब है। खुदा की कसम, मौत के वक्त वो तलखी मुंह में आएगी जो लाखों बरस नहीं जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कुरान नकल करता है, उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो कौम ने इतराज किया, नवे नवे मुर्दे जिंदा कर देता है, तो पुराना मुर्दा जिंदा करके दिखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो तुम पुरानी से पुरानी कब्र पे मुझे ले चलो। ले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र थी शाम की, वहां जाके खड़ा कर दिया कि इसमें जो मुर्दा है उसे जिंदा कर। इन्होंने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, जिंदा हो। उसने यूं सिरी बार निकाली, तो लोगों ने भी देखा, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा, सफेद दाढ़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे क्या हुआ, तू कौन है। उसने कहा, मैं साम हूं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। उन्होंने कहा, तुम्हारे जमाने में तो सफेद बाल होते ही नहीं थे, तुम्हारे जमाने में सफेद बाल होते ही नहीं थे, ये तेरी दाढ़ी कैसे सफेद हो गई। कहने लगा, जब यकदम अब मुझे उठने का हुक्म मिला, मैं समझा क़यामत आ गई, इतने फिक्र ने मेरी काली दाढ़ी को सफेद कर दिया। तो आज
हमारे तसव्वुर में कहाँ है ये चीजें। गौर करो, ख्याल करो, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। इसलिए ये बात अर्ज करता हूँ कि आखिरत बनाओ, अपनी कब्र बनाओ, मौत का सामान करो, अल्लाह के अजाब से बचने की तदबीरें करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह सब मरीजों को शिफा अता फरमा। कोई बच्ची बीमार है, अल्लाह पाक उसको भी सेहत कामिला अता फरमा। सरफराज खान मेरे दोस्त हैं, उनकी एक परेशानी है काफी दिनों से, अल्लाह पाक अपने फजल करम से महज अपनी मेहरबानी से उस परेशानी को दूर फरमा। और जितनों ने भी दुआओं के लिए साजो खुदाबश का भाई बीमार है, अल्लाह से कामिला अता फरमाए। मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दजिल्लुहु हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, कई दिनों से अस्पताल में हैं, बेहोश रहे अब होश में हैं। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक से कामिला अता फरमाए। सब मरीजों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। ये जितने साथी हैं मस्जिद में आते हैं, इंतजाम करते हैं, या अल्लाह तमाम के कारोबार को, तमाम की दीनी दुनिया की जिंदगी को चमका दे, उसको अपनी रौनकों से उसको दोबाला फरमा दे। या अल्लाह मस्जिद मदरसे के खिदमत गुजारों के माल जान में बरकत अता फरमा, किसी को किसी का मोहताज न बना, अपने दरवाजे से हम सब फकीरों को झोलियां भर दे। दोनों परेशानी सिपारे की चंद आयात हैं। सूरह तत्वीन है, मक्के पाक में नाजिल हुई। हक सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने चंद बीमारियों का जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया, मेरे बंदे तेरा बड़ा पुख्ता यकीन है, तेरा ईमान है, तेरा इस पर दिल जमा हुआ है कि अगर मैंने जहर खा लिया मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। औरतों का भी ये यकीन है, मर्दों का भी ये यकीन है, बूढ़ों का भी ये यकीन है, जवानों का भी ये ईमान है, हाकिमों का भी ये यकीन है, महकूमों का भी ये यकीन है, गवर्नर का, सदर का, डॉक्टर का, पीर का, मौलवी का, फकीर का, दरवेश का, सबका ये यकीन है कि अगर मैंने जहर खाया तो मेरी मौत आ जाएगी। और ये यकीन कब आएगा? अगर मैंने किसी का हक खाया तो मेरे ईमान की मौत आ जाएगी। अपने दुनियादार लोगों से सुनी कि जहर खाने से मौत वाक़ई हो जाती है, और ये बात अल्लाह से सुनी और अल्लाह के हबीबे लबीब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना कि दूसरे का हक खाने से आदमी तबाह हो जाता है। लेकिन आज इस पर यह यकीन जमा हुआ है कि सब कौन देख रहा है। सैयदना फारूक आजम सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, अहद फारूकी है। अल्लाह गनी, रियायत होती है, बादशाह और खलीफा अमीर अल मोमिनीन मदीने की गलियों में चक्कर लगाता है। रियायत सोई हुई है, बादशाह पहरेदारी करता है, पब्लिक आराम करती है, हुक्मरान खड़ा
کہ ہاں کہ پانی ڈالتے اتنا ہی جتنا دودھ ہے. لڑکی کہنے لگی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اماں روٹی پکا رہی تھی، اماں کہنے لگی گھر کے اندر لے جا کے ڈال دے. وہ لڑکی دودھ کی بلٹوئی اندر کمرے کے لے گئی اور زور سے کہنے لگی اماں یہاں بھی دیکھ رہا ہے. شہری کا وقت ہے، بڑا تڑکا ہے، اذان سے پہلے کا ٹائم ہے. فاروق اعظم دروازے پہ کان لگائے کھڑے. اور یہ تو ہر صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے. آج کل تو الحمدللہ دودھ میں پانی ملانا کوئی عیب ہی نہیں. اب یہ قسم تو بندہ کھا سکتا ہے کہ میں نے خالص دودھ کبھی نہیں بیچا. یہ قسم کھانی بڑی مشکل ہے کہ میں نے پانی نہیں ملایا. چاہے ساری بھینسیں مر جاؤ اور پانی ملانا نہیں چھوڑنا. خیر ایک بات آ گئی، مجھے کسی سے کیا بحث ہے، خود مرو یا بھینسیں مرے ہمیں کیا. اس لڑکی نے اندر سے آواز دی کہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے. اماں کہتی ہے کنڈا لگا ہوا نہیں ویڑے کے دروازے کا؟ لگا ہوا ہے. پھر کون دیکھ رہا ہے؟ اماں روٹی پکاتی ہوئی اٹھی اور دروازے میں آ کے گھر کے دروازے میں آ کے کھڑی ہوگی کمرے کے اور کہنے لگی لو میں باہر کھڑی ہوں اب ڈال دے. لڑکی کہتی ہے اب بھی دیکھ رہا ہے. ایسا کون ہو آ گیا دیکھنے والا، گھر میں کون داخل ہو گیا؟ اماں کہنے لگی بیٹی تو ہے اور میں ہوں، تیسرا یہاں کوئی ہے ہی نہیں، دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ غنی. لڑکی کہنے لگی ام یقولون افترى علی اللہ کذبا. جس خدا کی بات پر تیرا یقین نہیں، تیرا مزاج نہیں جمتا، تیری طبیعت نہیں جمتی، تیرا ملان نہیں آتا، میں اس خدا سے کہاں چھپ کر جاؤں جس کا یہ عالم ہے. واللہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے. ابھی دل میں ارادہ آنے بھی نہیں پاتا، اللہ جل شانہ پہلے جانتے ہیں. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا کہ یہ جو آنکھ کا اشارہ کیا جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے چھپ کر بندہ کہاں جا سکتا ہے؟ بندے کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ وہ سوچتا نہیں، وہ اس طرف دھیان نہیں کرتا، وہ توجہ نہیں کرتا. ورنہ خداوند عالم نے آدمی کو بنا کر آزاد نہیں چھوڑا. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پہ نشانی لگا کر چلے گئے اور پھر دن میں پتہ کرایا کہ یہ گھر کس کا ہے. جب ان کو بلوایا تو وہ بڑے ڈرے. تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے یا پوتے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ منت کر کے مانگا جو اتنی جانبدار ہو. کبھی رشتے جو لوگ مانگا کرتے تھے جانت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، لیاقت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، حیا اور غیرت کے اعتبار سے رشتے چلا کرتے تھے. اب رشتے کوٹھی بنگلوں کے ذریعے چلتے. اور علماء نے لکھا ہے اسی لڑکی کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جن کو عمر ثانی کہتے ہیں. ارے ایک لڑکی اگر متقی بن جائے میں کہتا ہوں خاندان والی بن سکتا ہے. مگر ہمارے یہاں تو اس قسم کا رواج چل پڑا کہ ہم نے ان کو نہ دین کی تعلیم دینی، نہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے دینی، بس روٹی پکانے کی مشین اور بچے بڑھانے کی مشین سمجھا ہوا ہے.
बड़ा खतरनाक मर्ज तस्वर किया जाता है। इसके बारे में तो डॉक्टर भी, हकीम भी, माशरा भी, घर वाले भी, खानदान वाले भी फौरन तबीयत मुतासर हो जाती है टीबी का नाम सुनते ही, कैंसर सरतान का नाम सुनते ही आदमी का दिमाग चकरा जाता है। मगर कुरान करीम ने दूसरे कैंसर का, दूसरे सरतान का जिक्र फरमाया वैलुल लिलमुतफ्फिफीन। आओ कुरान तुम्हें ललकारता, कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, और जो वो लोगों जिनके जनाजे पढ़े जाते हैं, जो खबरों में जाने वाले हैं, जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ को मानने वाले हैं, फरमाया वैलुल लिलमुतफ्फिफीन। हलाकत हो, बर्बादियां, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाही है, बड़ी बर्बादी है। जिसके लिए वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तawफून। किसके लिए हलाकत, किसके लिए बर्बादी, किसके लिए तबाही मच गई? फरमाया वो आदमी जो लेते वक्त और वट्टे इस्तेमाल करता है, और बात इस्तेमाल करता है, और नापते वक्त और गडवी और बर्तन और पैमाना इस्तेमाल करता है। देते वक्त और है, लेते वक्त और है। और बड़े खुश होते हैं हम लोग कि देखो आज हमने 100 रुपया बना लिया। अब ये तो नहीं सोचा कि 100 रुपया जो बनाया है, अभी अगर जरा सा दर्द हो गया तो ये 100 तो डॉक्टर साहब ले जाएंगे, और वो ईमान जो करोड़ों में नहीं मिलता वो चला गया, वो वापस नहीं आने का। और इस किस्म की दारत के बारे में फरमाया वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून। नाप की कमाई खाने वाले, तोल की कमाई खाने वाले, समझ लो जरा, नाप की कमाई खाने वाले, तोल की कमाई खाने वाले वैलुल लिलमुतफ्फिफीन हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। उस दिन लोगों के हुकूक चुकाने पड़ेंगे, जिस दिन क़यामत के दिन पल्ले कुछ भी ना होगा। आज आदमी किसी का रुपया लेकर बेईमान हो जाए तो जाहिर उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अंग्रेजों के मुल्क में किसी आदमी ने जाकर के कारोबार किया या मजदूरी की, कमाया, तो किसी अंग्रेज के पास रुपया जमा करता रहा। कोई ईसाई अंग्रेज था, उसके पास रुपया जमा करता रहा कि जब मैं अपने वतन जाऊंगा तो उससे ले लूंगा। चुनांचे जब उसने वतन आने का प्रोग्राम बनाया और अंग्रेज से अपना रुपया मांगा, जो 2-3 साल कमाकर उसके पास जमा किया था, जोड़ा था, इकट्ठा किया था, अंग्रेज मुकर गया। लगा नहीं मेरे पास तेरा कोई पैसा नहीं। उसने बड़ी कोशिश की कि देखो जी मुझे इतने, मैं वतन से बेवतन हुआ, परदेश निकला, मुसीबत खरीदी, तकलीफ उठाई, मेरा रुपया तेरे पास है? वो कहने लगा नहीं। उसके मिलने वालों को लेके गया, इनकार कर दिया। ये बेचारा बड़ा परेशान कि मेरा तो मुल्क से आना ना आना बराबर ही हो गया, क्या फायदा हुआ मेरा मुल्क से निकलने का, घर से बेघर भी हुआ, कोई बात। बेचारा बड़ा परेशान था। किसी ने मशवरा दिया कि गिरजे में चला जा, जैसे हमारी मस्जिदें हैं, ईसाइयों का गिरजा होता है, और वहां पादरी तुझे मिलेगा, यानी ईसाइयों का मौलवी मिलेगा, उसको जाके शिकायत कर, वो दिलवा सकता है।
مصیبت پر زدہ آدمی تو سہارا ڈھونڈتا ہے. وہ فوراً گرجے میں گیا اور جا کے پادری کو ملا کہ دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس میں نے رقم جمع کی، پیسے جمع کیے اور وہ آج دیتا نہیں ہے. میں نے تو بس یہ زندگی برباد کی اپنی، پردیش میں بھی آیا اور یہ حال میرا. تو اس نے پادری نے ایک کاغذ لیا اور اس پہ کچھ لکھا اور ایک لفافے پہ بند کر کے سر بمہر کر دیا اور کہنے لگا یہ جا کر اسے دے دے. جو انگریز پیسے لے کر مکر گیا تھا کہ اس کو جا کے دے دے. اس نے جب لفافہ کھولا اس نے جا کے دیا تو کہنے لگا اچھا تو وہاں پہنچ گیا ہمارے پادری کے پاس کے. ہاں کہ اچھا شام کو لے لینا اپنے پیسے، تیرے سارے پیسے دے دوں گا آج. تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے تیری منت بھی کی، تیرے دوستوں کو بھی لایا، ملنے والوں کو بھی لایا، خاندان والوں کو بھی لایا اور میں نے تیرا بڑا ترلا کیا، تو نے اقرار نہ کیا. اس میں کیا لکھا ہوا کہ تو نے ایک دم سارے پیسوں کا اقرار کر لیا؟ تو کہنے لگا نہیں یہ بات نہ پوچھنے لگا نہیں مجھے بتا. کہنے لگا وہ انگریز جو پیسوں سے مکر گیا تھا کہ میرے پادری نے، میرے مولوی نے، میرے مقدس باپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ ہمارا شک پڑتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے. تو جو کسی کی رقم کھا کے مکر رہا ہے ہمارا شک پڑ گیا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے. یہ کام تو مسلمانوں کا ہے کہ سور کھایا اور اقرار کر کے بیٹھ گئے انکار کر کے. دوسروں کا لہو پینا، دوسروں کا خون چوسنا، دوسروں کی عزت آبرو سے کھیلنا، یہ تو ان لوگوں کا شعار ہے. یہ تو مسلمان کیا؟ میرا شک ہے کہ تو مسلمان بن گیا. اگر عیسائی ہے فوراً رقم ادا کرتی. تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ عیسائی ہمیں یہ سمجھتا ہے. آج یہودی ہی کہتا ہے کہ بدعمالی اور اپنے نبی کی مخالفت. اور دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں. یقیناً قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات ہوتے ہی ایسے ہیں جو کامیاب اور بہترین بیان ہوتے ہیں. بیان کو توجہ کے ساتھ سن کر اور دوسروں کو شیئر کر دیں. چلو دوستو بیان کو ختم کرتے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.